هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. چاہتے ہیں پورا مجمع رحمن چلا جائے پھر تو سناتا ہوں. اچھا وہ مشہور والی بات سنا دو, مشہور والی. خاشا سے فرما رہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ سنا دیں تو پتہ نہیں اللہ نے, میں تو کہتا ہوں مجھ پہ اللہ نے خصوصی فضل فرمایا ہے. میں کوئی تمسخر اور مذاق کے لیے نہیں سناتا, مجھے حاجی صاحب سے محبت ہے, عقیدت ہے, ہر کسی کو ہے, لیکن بس وہ حاجی صاحب کے انداز میں فرما رہے ہیں تھوڑی سی باتیں. اگر ساؤنڈ والے ساتھی اس فلور پہ بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں؟ السلام علیکم حاجی صاحب, اللہ سلامت رکھے. بس تھوڑی سی کو رکھی کہ باقی اس کو صاف کر دیجیے گا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز تھا بیان کرنے کا, نہ سننے والوں کو سمجھ آتی تھی, اور بس وہ سنتے رہتے تھے. اللہ پاک اپنی قدرت سے دلوں میں اتار دیتا تھا. تو حاجی صاحب فرماتے تھے, ثناء اللہ بھائی اللہ خیر کرے, پھر فتوے بھی لگ جاتے ہیں ہمارے اوپر. چلیں شاہ جی بیٹھے ہیں انشاءاللہ, اللہ پاک سلامت رکھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. میرے بھائی دوستوں, اللہ پاک نے ہم سب کو حضور کام کے لیے بھیجے. سمجھے میرے دوستوں, ہم تاجر نہیں, ہم وزیر نہیں, ہم پٹھان نہیں. بھائی میرے دوستوں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں. سمجھے ہر آن ہر گھڑی ہم اپنے دلوں میں اب اللہ پاک کو اب اتارتے چلے جائیں. سمجھے میرے دوستوں, یہ چھوٹا بچہ بازار جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ چیز لوں گا, میں یہ چیز لوں گا. اسے کہتے ہیں تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, میرا ابو میرے ساتھ ہے. بھائی میرے دوستوں, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر آن. سمجھے میرے دوستوں, ہمارا آن گھڑی ہم اللہ پاک سے اب رو رو کے مانگے کہ اے ہمارے رب ہمیں غیر کے یقین سے بچا لے. سمجھے اور میرے دوستوں, جب حاجت ہو یہ مدرسوں پہ حاجتے ہوتے ہیں. سمجھے جو بچوں سے کہو اللہ پاک سے مانگو. سمجھے جب دل میں اللہ غیر کا خیال ہے تو پھر نماز پڑھو, جب نماز میں پھر اللہ غیر کا خیال ہے تو پھر نماز پڑھو, اللہ غیر سے پاک ہو جائے. پھر اس کے بعد تم دعا مانگو, اے ہمارے رب ہمیں اپنی چاہت پہ قربان فرما. ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں جانا ہے اور ایک ایک کو بتانا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ غیر سے نہیں ہوتا. السلام علیکم.